السلام علیکم. جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا مجھے فالو کر رہے ہیں انہیں تو اس بات کا پتہ ہوگا، لیکن جو لوگ مجھے نہیں جانتے یا فالو نہیں کر رہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں کو پچھلے 19-20 سال سے یورپ کے مختلف کنٹریز میں بزنس کر رہا ہوں اور رہ رہا ہوں، اور آج کل میرا جو پکا ٹھکانہ ہے وہ چیک ریپبلک ہے. تو اس سلسلے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہم لوگ جب دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے مطلب کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے ایسے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی وہ سوال آپ کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. شکر الحمدللہ ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایز اے پاکستانی یا ایز اے مسلمان میں نے تو آج تک کبھی یہ چیز سوچی بھی نہیں کہ جی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں یا روزہ کیوں رکھتے ہیں یا اس طرح کے کام سارے کیوں کرتے ہیں. لیکن جب آپ دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں یا آپ رہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس اکثر جو ہے اس بات کا کوئی خاص جواب نہیں ہوتا. وہ ایسے جواب ہوتے ہیں جن کا اس اگلے بندے کو کوئی اثر نہیں پڑتا یا اسے کوئی مطمئن نہیں انسان کر سکتا. میرے ساتھ ایسے بہت بار انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں نے ہے کہ اس وجہ سے اپنے مذہب کو یا اپنی انفارمیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. آج میں جس چیز کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ اصل میں ہے رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے. آج ہم نے تو روزہ رکھ لیا ہے، لیکن آپ لوگوں کا پاکستان میں جو ہے روزہ کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے یہ بات جب انفارمیشن اپنے آفس میں اپنی جو لڑکیاں یا لڑکے سارے کام کرتے ہیں ان کو جب یہ انفارمیشن دی کہ میں جی کل سے یا پرسوں سے روزہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو میرا جو اسکیجول ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو میرے ساتھ جو پچھلے سال جو 6-8 مہینے پہلے ہم نے 2 لڑکے لڑکیاں کام کے لیے نئے رکھے ہیں، تو انہیں یہ بات پہلے سے پتہ نہیں تھی کہ بھئی روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور رمضان بھی کوئی سلسلہ ہے اور مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں. اگر پتہ بھی تھی تو جنرلی جو تھوڑی بہت انفارمیشن میڈیا میں ہوتی ہوگی وہی پتہ ہوگی. تو ان میں سے ایک لڑکی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں. تو حقیقت میں میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں گزری، لیکن کوئی ایسا جواب یا کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے میں اسے مطمئن کر سکوں. چند سنٹینسز میں یا چند الفاظ میں اس کی بات کو بتاؤں، ایسی کو بات اسے بتاؤں کہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. تو میں نے تھوڑی بہت گوگل کے اوپر بھی سرچ کرنے کی کوشش کی اس جلدی سے انسٹنٹ میں، لیکن شارٹ سٹوری یہ کہ میں اسے جواب کو ایسا نہیں دے سکا جس سے میں اسے مطمئن کر سکوں بھئی مسلمان کیوں روزہ رکھتے ہیں. اب آپ کو ایز اے مسلمان یا ایز اے پاکستانی یا جہاں پر بھی آپ اگر مسلمان ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ یہ بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس بات کا یا اس فیلنگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو یہ خود کبھی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس طرح کہ اگر میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے تو اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ مذہب کا حصہ ہے تو پھر کیا ہوا، اس کے حساب میں تو مذہب ہی کوئی فلم میں ضروری نہیں ہے. تو آپ اسے بتانے کا مقصد کہ جی مذہب کا حصہ ہے، جیسے اب ہندو لوگ ہیں وہ دریا پر جاتے ہیں اپنے گنگا میں یا جمنا میں، تو اپنا وہ جو نہاتے وغیرہ ہیں اس کی ان کے پیچھے پوری سٹوری ہے، لیکن ہمارے لیے تو کوئی مطلب نہیں رکھتا. اسی طرح بدھسٹ لوگ ہیں، وہ کام جو کرتے ہیں وہ پوجا کرتے ہیں جیسے بھی ہمیں کیا پتہ اس کا کوئی فائدہ. وہ آپ کرسچینٹی میں دیکھیں بچہ بیپٹائز کرتے ہیں تو کیا ہمیں کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے، یا ہمیں اس بات کا کوئی ایسا پوائنٹ نظر آتا ہے جس سے ہمیں لگے کہ یار یہ کام ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ اور غور کریں. تو غور تو ہم نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے مسلمانوں کے بھی روزہ رکھنا مذہب کا حصہ ہے تو پھر کیا ہوا، کوئی خاص نہیں. تو میں نے اس بات کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ شروع کر دی، تھوڑا سا غور کیا کہ بھئی کیا ایسی بات کہی جائے، کیا ایسا طریقہ کیا جائے کہ اگلے بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اسے بات کا مطلب سمجھ آ جائے اور یہ نہ لگے کہ ہم بس ایسے ہی جناب روزے رکھتے ہیں، نہ سر نہ پیر. تو اب اس دوران ریسرچ کرتے ہوئے میں نے یہ بات سوچی اور مجھے ایسا لگا کہ ہم سب کو اس بات کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. میں ذہنی طور پر یہ خود یقین رکھتا ہوں کہ جب انسان کافی ساری انفارمیشن کسی چیز کے بارے میں رکھتا ہے اور ذہنی طور پر سوچ سمجھ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ کام وہ بہت بہتر طریقے سے کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایسے لکیر کے فقیر والا کام کرے.
تو ہمارے مذہب میں کافی سارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا لکیر کے فقیر والا ہی ہے کہ ابا رکھتا سا تو میں بھی رکھ سا، یا جناب امی آنکھیں آئے تو رکھ سا، مطلب وہی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور وہ سارا ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو سمجھ کر سوچ کر کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی، اس کے فوائد پتہ ہوں گے، اور کل ہمارے لیے کوئی ایسے وقت آئے گا اگر کہ ہمیں کسی کو اپنے مذہب کے بارے میں بات بتانی پڑے تو ہمارے پاس 4 چیزیں ہوں۔ تو اس ساری سوچ نے یہ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں رمضان میں ابھی 30 دن ہیں تو میں ہر روز 1 یا 2 ایسی چیزیں ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو رمضان کے بارے میں فائدہ سمجھ آئے اور فائدہ ہو، کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، آج سے شروع ہو جاؤں گا میں انشاءاللہ العزیز، اور آپ کے سامنے ساری جو 30 دن ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آؤں گا جو آپ لوگوں کو مطمئن کرے اور آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ روزے ہم مسلمان روزہ کیوں رکھتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، جب میں ویڈیو لگاؤں گا تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ یہ ویڈیو لائیو ہو گئی ہے، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ اب میری کوشش اس میں یہ ہوگی کہ اسلام میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے معاشرتی، آپ دیکھیں صحت کے طور پر، اگر سماجی آپ دیکھیں، فائنینشلی اگر آپ دیکھیں، تو اسلام میں ایسی ساری چیزیں رمضان کے حوالے سے بتائی گئی ہیں جن کو اگر انسان غور کرے اور جن کو اگر شامل کرے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ اسلام روزہ اور رمضان ایک بہت بڑا عنصر ہے دین اسلام کا۔ تو وہ ساری انفارمیشن غیر مسلم لوگوں نے، مسلم لوگوں نے ان چیزوں پر ریسرچ کی اور اس چیز کے فوائد دنیا میں موجود ہیں، گوگل پر آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان چیزوں میں سے میں ضروری جو چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کے لیے نہیں جا رہا، نہ میں اپنے آپ کو کوئی عالم میں دین سمجھتا ہوں، یہ جسٹ انفارمیشن ہے جو ایک جگہ سے اٹھا کر میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ایسی ہو جو دوسروں کو بتانے لائق ہے دین کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں تو پلیز آپ اسے لکھ دیں، میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی میں شامل کر لوں اپنی بات کے اندر۔ اب یہ ساری بات ہے انشاءاللہ العزیز، کل سے جو ہے میں پہلی جو ہے اگلی جو ویڈیوز ہوں گی وہ میں لگانا شروع کر دوں گا۔ آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی رہیں گی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی، اور جلدی ملتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔